وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کی بدترین پرفارمنس کے بعد بہانہ بازی کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتوی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ تاہم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کا اگلا مرحلہ جب بھی ہو تحریک انصاف کی شکست نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ اگلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ان علاقوں میں ہونے جا رہا ہے جنہیں اپوزیشن خصوصاً نواز لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کی جانب سے پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ان علاقوں میں کروائے گئے جنہیں پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، تاکہ یہاں سے کامیابی سمیٹ کر فائدہ اٹھایا جائے اور اگلے مرحلے میں نون لیگ اور جے یو ایف اے کے روایتی حلقوں سے بھی سیٹیں جیتی جائیں۔ تاہم کپتان کی دانش میں پہلے مرحلے میں انتہائی غیر متوقع شکست کے بعد انہیں اگلے مرحلے میں بھی یقینی شکست دکھائی دینے لگی ہے۔ دوہری مصیبت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونا ہے، لہٰذا کپتان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں نون لیگ کو ہرانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر خیبر پختونخوا حکومت نے موسم سرما کی شدت کو بنیاد بناتے ہوئے الیکشن کمیشن سے آئندہ ماہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے 24 دسمبر کے روز تحریک انصاف کی ملک بھر میں تنظیمیں توڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، تاکہ نئے سرے سے پارٹی کی تنظیم سازی کر کے بلدیاتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہے، لہذا دوسرے مرحلے کے انتخابات ملتوی کروانے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پارٹی معاملات چلانے کے لیے جو 21 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اور اس سے پہلے ضمنی انتخابات میں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ملک کے پہلے بلدیاتی یا مقامی انتخابات ہوئے ہیں جنہیں فیز 1 کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انتخابات 2 مراحل میں ہو رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں حکمراں جماعت کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام نے برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ انتخابی نتائج مستقبل کے انتخابی رجحانات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس لیے یقیناً یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دھچکا بھی ثابت ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کمزور اور اس کے وزراء اپنے اپنے علاقوں میں غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ اگر پی ٹی آئی دوسرے انتخابی مرحلے میں اس سے بہتر کارکردگی نہ دکھا سکی تو یہ تاثر مزید پختہ ہو جائے گا کہ سن 2023 کے الیکشن جیتنا پی ٹی آئی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ کے پی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بدترین شکست کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے صوبے میں 16 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں مالاکنڈ اور ہزارہ کے پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ دسمبر اور جنوری میں ان علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور موسم سرد ہونے کے باعث ان علاقوں میں اکثریتی آبادی میدانی علاقوں کا رخ کرتی ہے۔ صوبائی وزیر کے مطابق ان حالات میں الیکشن کے انعقاد سے آبادی کا بڑا حصہ ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام فے تحصیل چیئرمین کی 18 اور سٹی میئر کی 3 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ تحریک انصاف نے تحصیل چیئرمین کی 13، آزاد امیدواروں نے 8، نون لیگ نے 3، جماعت اسلامی نے 2، جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 1 نشست جیتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں مایوس کارکردگی پر ملک بھر میں تحریک انصاف کی تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کے دوران عمران خان نے اپنے امیدواروں کی پرفارمنس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور برہم ہوتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت اقربا پروری کی سیاست ختم کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن الیکشن میں پارٹی عہدیداروں نے اقربا پروری کی نئی مثالیں قائم کی جو بدترین کارکردگی کی وجہ بنی۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کرتے ہوئے 21 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں 4 صوبوں اور وفاق سے اراکین شامل ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے اگلے مرحلے اور پنجاب کے ٹکٹس کا فیصلہ بھی یہی کمیٹی کرے گی۔ ان کے بقول اگر کسی کے رشتہ دار کو ٹکٹ دینا بھی پڑے تو اس کا فیصلہ مقامی قیادت نہیں کرے گی، بلکہ معاملہ اس کمیٹی کے سپرد ہوگا اور وفاق میں فیصلہ ہوگا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کرنے کا فیصلہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جو لوگ الیکشن کے پہلے مرحلے میں ناکامی کے ذمہ دار ہیں انہی کو 21 رکنی کمیٹی کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں بھی پرویز خٹک، علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، عاطف خان، شہرام ترقی، شاہ فرمان اور علی محمد خان جیسے لوگ شامل ہیں جو کہ صوبے میں عوامی نفرت کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا تحریک انصاف اور اس کی حکومت کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں تبدیلی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔